دوسرا قدم جو آج کے معاشرے میں بہت ہی زیادہ اہم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا ضروری علم ہر انسان کو، ہر مسلمان کو حاصل ہو۔ ہمارا دین ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے، ہمیں خرید و فروخت کے معاملات بھی سکھاتا ہے، ہمیں آپس میں رہنے اور ملنے جلنے کے آداب بھی سکھاتا ہے، ہمیں اخلاق کو درست کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو انسان کو ان تمام شعبوں میں دین کا صحیح علم حاصل ہونا چاہیے۔ صحیح علم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص پورا عالم بنے اور کسی مدرسے میں داخل ہو کر 8 سال تک درس نظامی کی تعلیم حاصل کرے۔ یہ تو ہر انسان کے ذمے فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ اگر عالم بن جائیں تو پھر پورے معاشرے کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن علم کا ایک حصہ وہ ہے جو فرض عین ہے، ہر انسان کے ذمے فرض ہے کہ وہ اتنا دین کا علم حاصل کرے جس کے ذریعے وہ ایک مسلمان کی زندگی گزار سکے۔ اس میں عبادات کا علم بھی، معاملات کا بھی، معاشرت کا بھی، اخلاق کا بھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو کسی مدرسے میں تعلیم پا رہے ہیں یا کسی بزرگ کے ساتھ ان کی نسبت ہے یا تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، ان کے سوا کسی کو بھی دین کی ضروری معلومات حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی صرف اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرنے میں خرچ ہو رہی ہے اور اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ میں دین سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہوں۔ بڑی بڑی درسگاہیں بنی ہوئی ہیں اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں کی شکل میں، جس میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے جیسا بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن دین کی بنیادی معلومات افسوس ہے کہ وہاں وہ بھی نہیں دی جاتی۔ یہاں تک کہ سارا آدمی یونیورسٹی کے بالکل اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے، ماسٹر کی ڈگری لے لے، پی ایچ ڈی ہو جائے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ طہارت کے کیا احکام ہیں، وضو کس طرح درست ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، خرید و فروخت میں کون سا معاملہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، اور اخلاق اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں سکھائے ہیں۔ یہ بنیادی معلومات ہی سے بندہ غافل رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں دین سے دوری رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دین سے تو دوری ہو ہی رہی ہے، ہم اپنی زبان سے، اردو زبان، اس اردو زبان سے بے بہرا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس زبان میں الحمدللہ علماء کرام نے دین کی معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء طالبات، ان کو اگر کوئی کتاب دی جائے اردو کی کہ اس سے تم دین حاصل کر لو، تو ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ اردو زبان کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی
صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. ہم نے اپنے بچپن میں بلکہ لڑکپن تک یہ دیکھا ہے کہ چاہے کوئی آدمی اسکول میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو، یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، لیکن اردو کی بنیادی استعداد اس کے اندر ہوتی تھی. صحیح بولتا تھا، صحیح لکھتا تھا اور صحیح معنی سمجھتا تھا. لیکن اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ صحیح لکھنا نہیں آتا، چند سطریں اردو میں لکھنا نہیں آتا، چند سطریں صحیح پڑھنی نہیں آتی اردو میں. نتیجہ یہ کہ دین کی معلومات کا جو ذخیرہ علماء کرام نے اردو زبان کے اندر اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے تیار کیا ہے، اس سے بالکل محروم ہو جاتا ہے بندہ. میں نے جب قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ کیا، پہلے میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا یہ سوچ کر کہ انگریزی میں کوئی مستند ترجمہ قرآن کریم کا موجود نہیں ہے. زیادہ تر غیر مسلموں کے کیے ہوئے تراجم ہیں، اور اگر کسی مسلمان کا ہے بھی تو اس کے اندر غلطیاں ہیں. تو میں نے یہ سوچ کر کہ انگریزی میں ترجمہ کرنا ایک ضرورت ہے، میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا. اردو ترجمے کا مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا کیونکہ بہت سارے ترجمے موجود تھے. لوگوں کا اصرار ہوا کہ آپ نے انگریزی میں تو ترجمہ کر دیا، قرآن کریم کا اردو میں نہیں کیا. تو میں نے کہا بھائی اردو میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے بڑے بڑے علماء کے تراجم موجود ہیں، ہر طرح کے تراجم ہیں. حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ، حضرت مولانا فتح احمد جالندری کا ترجمہ، بے شمار ترجمے موجود ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہ ترجمے کوئی نیا ترجمہ کروں. اس کے جواب میں میرے ایک عزیز بھانجے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے سارے ترجمے لا کر میرے سامنے رکھ دیے اور کہا آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ ان کو سمجھ سکتا ہے. تو میں نے جب دیکھا تو وہ تو اپنے معیار کے اعلیٰ ترین ترجمے تھے، لیکن محسوس یہ ہوا کہ آج جس قسم کے نوجوانوں سے ہمیں رابطہ ہے ہمارا، وہ واقعتاً اردو کے یہ ترجمے پوری طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو پھر مجھے بھی دل میں خیال ہوا کہ بھئی یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے. تو میں نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے قرآن کریم کا ایک ترجمہ کیا اور ترجمے کے ساتھ تھوڑے حواشی، تشریح حواشی بھی اس میں شامل کر دیے. اس میں پوری کوشش کی کہ بلند علمی الفاظ سے جتنا نیچے اتر کر میں سادہ سے سادہ، آسان سے آسان لفظ استعمال کروں تاکہ آج کے آدمی کی سمجھ میں آ جائے. یہ مقصد تھا اس کے لکھنے کا. ابھی کچھ عرصے پہلے میں ایک سفر میں تھا تو ایک صاحب میرے پاس وہ ترجمہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس میں بہت مشکل اردو استعمال کی ہے، بہت مشکل اردو استعمال کی ہے جو آج کا نوجوان نہیں سمجھ سکتا. میں نے کہا بھائی کون سا مشکل لفظ ہے اس میں جو سمجھ میں نہیں آتا؟ تو انہوں نے ایک لفظ کی نشان دی. میں نے کوئی ایک آدھ بتا دیں تاکہ اگر باقی کوئی مشکل لفظ آیا تو میں اس کو آسان لفظوں میں تبدیل کر دوں. تو میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ مکہ مکرمہ کے مشرکوں نے من گھڑت بتوں کی پرستی شروع کر رکھی تھی. من گھڑت کہتے یہ تو بڑا مشکل لفظ ہے، من گھڑت، یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے کہا آپ اس کا کوئی متبادل بتا دیں مجھے کہ بھئی من گھڑت کے بدلے میں فلاں آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے. تو یعنی علمی اصطلاحات اور علمی زبان سے بہت نیچے اتر کر
وہ ترجمہ لکھا گیا. اب اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائی کہتے ہیں کہ جی آپ، تو میں نے کہا بھائی اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ معاف کرے، تو پھر آپ میرا انگریزی ترجمہ پڑھ لو. انگریزی ترجمے موجود ہے. اگر تمہیں اردو نہیں آتی، انگریزی آتی ہے، تو انگریزی ترجمہ پڑھ لو. لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ بالکل آسان سے آسان لفظ بھی سمجھنا، بولنا غلط بولتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا لفظ کس جگہ استعمال ہونا چاہیے. عام بات ہے کہ لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں، میں آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے تشریف لایا ہوں، یہ بولتے ہیں. اور جب آپ حاضر ہوں گے، جب دفتر میں حاضر ہوں گے، تو اس وقت میں وہاں پر تشریف لاؤں گا. تو یہ پتہ نہیں ہے کہ تشریف لانا کیا ہوتا ہے اور حاضر ہونا کیا ہوتا ہے، کس موقع پر کیا چیز استعمال کی جاتی ہے. اس قدر جہالت بڑھ گئی ہے کہ اردو زبان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا ہمارا جو دینی ورثہ ہے وہ ان کے لیے بیکار ہو گیا. بڑا غلط لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بیکار کا، حقیقت میں یہ کہ وہ بیکار ہو گئے اس ورثے سے، محروم ہو گئے اس ورثے سے، کیونکہ اردو نہیں آتی. تو اب کس طرح ان کو دین سے واقف کرایا جائے؟ آسان سے آسان کتابیں موجود ہیں اور لکھ دی گئی ہیں، تیار کر دی گئی ہیں، لیکن پڑھنے والا نہیں، اس لیے کہ فکر نہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں. جب اصلاح کی فکر نہیں تو پھر علم کہاں سے آئے؟ جو بنیادی علم جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے. فرض ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے. اسی طرح ضروری علم حاصل کرنا ہر شخص کو اپنے زندگی کے دائرے میں جتنی معلومات دین کی ہونی چاہیے وہ اس کو حاصل ہو، لیکن نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے ذہن سے کچھ خیالات اور توہمات بنائے ہوئے ہیں اور ان خیالات کے مطابق بس زندگی گزارے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، جس طرح بھی چاہے ہم سمجھ لیں، جس طرح چاہیں کر لیں، جو چاہیں کہہ دیں، جو کہے عمل کر لیں. تو اس کے نتیجے میں وہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کچھ جذبات ضرور ہیں جن کے اندر کچھ خدا کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا کچھ احساس ہے، جواب دہی کی فکر ہے. تو ان کے اندر ایک اچھے دینی جذبات ضرور موجود ہیں. یعنی اندر ایک مسلمان وجود جاگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور کم از کم اسلام کی عظمت، اس کی حرمت اس کے دل میں موجود ہے. لیکن چونکہ علم صحیح نہیں، لہذا ان جذبات کا اظہار بھی شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہو جاتا ہے. جذبات، دینی جذبات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور وہی دینی جذبات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ علم کے بغیر ہوں، صحیح علم کے بغیر ہوں، تو وہ جذباتیت بعض اوقات بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا دیتی. چنانچہ ایک مزاج جذباتی یہ بن گیا کہ جو ذرا جذبات کو ابھارے، اشتعال انگیزی کرے، اس کے ساتھ لوگ لگ جاتے ہیں.
یہ پتہ نہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر لے جا رہا ہے یا غلط راستے پر لے جا رہا ہے. وہ ہم شریعت کے دائرے میں کام کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. تو جذبات کی رو میں بہہ کر وہ دین کے صحیح مقاصد سے دور ہو جاتے ہیں. ابھی حال میں ہی جڑابالے میں جو واقعہ پیش آیا، کہا جاتا ہے کہ کوئی قرآن کریم کسی شخص نے، ملعون نے قرآن کریم کی کوئی برقع، اللہ جانے مجھے واقعے کی پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے برقع جو ہے وہ کسی غلط جگہ پر، گندی جگہ پر ڈال دیا یا کیا کچھ کیا، اس نے یہ حرکت کی. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اس بات کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا، لہذا اس شخص کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی قانونی طور پر بھی، اور اس کو لعنت و ملامت کی بھی، یہ اپنی حدود میں تھی، جائز تھی، اور اس کے اوپر کوئی اشکال اعتراض کی بات نہیں تھی. لیکن اس کے رد عمل میں لوگ اٹھے، جذبات کو بھڑکایا اور جا کر ایک کلیسا کو آگ لگا دی، گرجا کو آگ لگا دی، اور سنا ہے کہ اور جو عیسائی آبادی تھی اس کے مکانات کو بھی جلا دیا، اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جو اس جرم میں شریک نہیں تھے. اب یہ جذبات ابھارے گئے، اور ان جذبات کی رو میں آ کر اندر سے ہو سکتا ہے کہ وہ دینی جذبہ ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن کی سازش ہو، اور دشمن کے لوگ آ کر مسلمان کو، اسلام کو، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہی جذبہ ایمانی آیا ہو کہ ابھی میں اپنے سامنے قرآن کریم کی توہین دیکھ رہا ہوں، تو پھر مجھے اس کا بدلہ لینا چاہیے اور پوری عیسائی کمیونٹی سے لینے چاہیے. اب یہ جذبہ تو ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن یہ طریقہ کسی طرح بھی اسلام کے شایان شان نہیں، اسلام کے احکام کے مطابق نہیں. اسلام نے مسلمان ریاست میں اگر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو پرامن طریقے سے جو لوگ رہتے ہیں ان کے جان مال آبرو کا تحفظ، یہ اسلام نے اس کی گارنٹی دی ہے. وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے میں آزاد ہیں، اور ان کو اس پر کوئی روک ٹوک اسلامی حکومت نہیں کر سکتی. یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے غیر مسلم کو جو ہمارے ساتھ معاہدے کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کو اگر کوئی شخص، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے جان و مال کی، زندگی میں اس کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جو شخص اس ذمہ داری کو جو اللہ نے لی ہے اس کو، اس کی بے حرمتی کرے گا، یعنی کسی غیر مسلم کو جو پرامن شہری ہے اگر کوئی نقصان پہنچائے گا اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کے آبرو کو، تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا وہ شخص. فلا یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر مسلم شہری ہیں ان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے میں آزاد ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا ایک عہد نامہ، جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت پورا عہد نامہ ایک لکھا تھا، اور اس عہد نامے کے اندر آپ نے یہ سارے غیر مسلموں کے حقوق اس میں بیان فرمائے تھے. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے جو یہودی تھا، اور وہ
भीख मांग रहा था। तो आपने पूछा भाई भीख क्यों मांगते हो? कहा कि भाई कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास इतने गुजारे के लायक पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं। तो आपने हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन फरमाया कि हमने इसकी जवानी जो है उससे हमने फ़ायदा उठाया। जवानी में वो जिज़िया दिया करता था, अब हमारे लिए ये बहुत बड़ा जुल्म है कि इसके बुढ़ापे में हम इसको तनहा छोड़ दें। चुनांचे फौरन बैतुल माल से उसका वजीफा जारी करवाया। और जब शहादत पाई, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जख्मी हो चुके थे और शहादत का वक्त, मौत का वक्त करीब था, तो जो बहुत सी वसीयतें लोगों को फरमाई, उनमें से एक वसीयत ये थी कि जो गैर मुस्लिम तुम्हारी ममलिकत में मौजूद हैं, जिनके साथ एक मुआहदा है, तो उनका ख्याल रखना, और अगर कोई उन पर हमला करे तो उसके खिलाफ तुम जंग करना। यह फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने अपनी आखिरी वसीयत में फरमाया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जो एक इस्लामी रियासत का तसव्वुर दिया है, उसमें गैर मुस्लिमों के भी हुकूक रखे हैं, और वो हुकूक, उन हुकूक को अदा करना यह इबादत है, अल्लाह ताला की इताअत में दाखिल है, और हुकूक को पामाल करना यह अल्लाह ताला की जिम्मेदारी के पामाल करने के मुरादिफ है। लिहाजा किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि जो पुरअमन तरीके से रहता हो मुआहदे के तहत, जो गैर मुस्लिम, यहां तक कि फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है, फतावा आलमगीरी आपने नाम सुना होगा, जो फिक़ह की बहुत आला दर्जे की किताब है, फतावा आलमगीरी, उसमें लिखा है कि अगर किसी गैर मुस्लिम को काफिर का लफ्ज बुरा लगता हो तो उसको या काफिर कहकर खिताब करना भी जायज नहीं। हालांकि काफिर है वो, लेकिन कहते हैं अगर वो उसको बुरा लगता है तो आप उसको काफिर ना कहो, ईसाई कहो, यहूदी कहो, नसरानी कहो, हिंदू कहो, बुद्ध मत का आदमी कहो, लेकिन उसको काफिर अगर बुरा लगता है काफिर का लफ्ज, तो काफिर का लफ्ज ना कहो। यहां तक शरीयत ने गैर मुस्लिमों को हुकूक अता फरमाए। और एक पूरी दास्तान है, अगर थोड़े वक्त में मुमकिन नहीं है कि वो सारी मैं आपके सामने पेश करूं, कि हमारी तारीख इस्लाम में सहाबे किराम ने, ताबईन ने, इस्लामी हुकूमतों ने, इस्लामी रियासतों ने गैर मुस्लिमों की जान माल आबरू का किस तरह तहफ्फुज किया है। लेकिन चूंकि इल्म नहीं है, जज्बात हैं लेकिन इल्म नहीं, तो उसका नतीजा यह है कि हम खुल्लम खुल्ला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि भाई अगर अपनी इस्लाह मंजूर है तो पहला काम यह है कि हर मुसलमान जरूरी बुनियादी शरीयत के अहकाम से वाकिफ हो। और उसका ये तरीका मैं पहले भी अर्ज किया था और आज फिर उसको दोहराता हूं कि जो हजरात बाकायदा इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इल्म दीन पूरा अता फरमाए, और उनको भी चाहिए कि खुसूसी चंद मामलात हैं, अखलाक है, मामलात हैं, मुआशरत हैं, उनके अंदर दीन की बुनियादी अहकाम को ख़ास तौर पर तवज्जो के साथ पढ़ें। लेकिन जो लोग बाकायदा इल्म दीन हासिल नहीं कर पा रहे, वो कम से कम इतना तो करें कि रात को अपने घर में बैठकर किसी दीनी किताब का मुताला कर लिया करें, मिलकर पढ़ लिया करें उसको। जितनी उर्दू आती हो चलो उतनी ही पढ़ लो, आसान से आसान भी किताबें मौजूद हैं। तालीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमुल इस्लाम 4 हिस्सों में है, उससे ज्यादा आसान कोई किताब हो नहीं सकती, इतने आसान तरीके से उन्होंने लिख दिया। वही पढ़ लो सबके सामने बैठ के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो
آسان سے آسان انداز میں موجود ہیں کتابیں. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت شیخ عبدالحی عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی وہ موجود ہے. آسان ہے بالکل، لیکن تھوڑا وقت تو نکالو. یہ 24 گھنٹے جو اللہ تعالیٰ نے دن کے دیے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے. اس 24 گھنٹوں میں سے کچھ تھوڑا سا وقت اگر 15 منٹ بھی اس کام کے نکال لیں کہ سب بیٹھ کر سارے گھر والے وہ دین کی معلومات ان کتابوں کے ذریعے حاصل کریں تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ علم بڑھتا جائے گا اور یہ معلومات بڑھتی جائیں گی اور انشاءاللہ عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوگا، اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہوں گے. تو آج کی نشست میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ دین کے ضروری معلومات حاصل کرنے کا ہر مسلمان اہتمام کرے جو اس کے ذمہ فرض عین ہے. اب آج کل کے لڑکوں کو یا آج کل کے نو تعلیم یافتہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے ان کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا. بڑی بڑی نماز جنازہ ہوتی ہے نا، فلاں کا انتقال ہو گیا بھائی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اتنا بڑا مجمع کھڑا ہے، لیکن اس میں سے کتنے ہیں جن کو نماز جنازہ واقعی آتی بھی ہے کہ نہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، دوسری میں کیا پڑھنا چاہیے، تیسری میں کیا پڑھنا چاہیے، کتنے لوگ ہیں جن کو آتی ہو؟ نماز جنازہ بڑے دھوم دھام سے ہو رہی ہے، اس کی تصویریں چھپ رہی ہیں، فلاں شخص کی نماز جنازہ فلاں وقت میں فلاں میدان میں ادا کر دی گئی، لاکھوں افراد نے شرکت کی. ان لاکھوں میں سے کتنے ہیں جنہوں کو نماز جنازہ پڑھنی آتی ہو؟ اگر اس کا سروے کیا جائے تو شاید ہی کوئی چند انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ ہوں گے کہ جو صحیح طریقے سے نماز جنازہ پڑھتے ہوں. ایک مسلمان ہے، اس کا ایک شعار ہے نماز جنازہ، وہ نہیں آتی. اور عید کی نماز ہے تو اس میں ہر مرتبہ امام کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی نماز عید کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز عید بھی نہیں پڑھ سکتے. تو میرے بھائیوں، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اپنے دین کی معلومات سے کتنی دور ہو چکے ہیں. اس کی خدا کے لیے فکر کر لو، فکر کر لو. یہ مصائب و آلام جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان کا ایک بہت بڑا سبب دین سے دوری اور دین کی ناواقفیت ہے. خدا کے لیے ہر مسلمان چاہے کہیں کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو تھوڑا سا وقت نکالے اس کام کے لیے کہ جس میں دین کی ضروری معلومات اس کو حاصل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے اور اس راستے کا پہلا قدم ہے.